آج وہ دن ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ السلام سے امتحان لیا گیا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کو خواب آیا اور آپ نے کہا کہ شاید یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، پر جب آپ کو یقین ہو گیا خواب کا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ لے چلے، ہاتھ میں ایک چھری اور ایک رسی، یہ بھی امتحان تھا اور آپ اس امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے۔ بڑا مخصوص سا عمل ہے آج کا، اور 10 ذی الحج عید کا دن ہے۔ میری طرف سے سب کو عید مبارک ہو، اور آج کا یہ خاص کا عمل آپ کی زندگی میں آپ کی تقدیر کو بدل دے گا۔ جی ہاں، مغرب سے کیا آپ نے صرف یہ تسبیح پڑھنی ہے اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آپ نے ہدیہ کر دینا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ عز و جل کا کرم ہوگا، آپ کے پاس اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال ہی نہیں رکھ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کا کرم ہوا اور خاص کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 ذی الحج کا یہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ میرے دوست اور میری بہنیں جو مجھے سن رہے ہیں، اور ذریعہ داغ الفرح وظائف کی ذریعے سے آپ سب سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ جو عمل بتایا جائے آپ بالکل توجہ کے ساتھ ضرور کیا کریں۔ دیکھیں، انسان کا کام ہے کوشش کرنا، اور کامیابی دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے، کیونکہ جو بزرگان دین کے عمل ان کیے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے نام کے اور جو احادیث سے ثابت ہے، اور وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ نے یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ کی تقدیر میں دولت کے ساتھ ساتھ شہرت اور عزت اور وقار بھی بڑھے گا۔ میرے کچھ دوست ہیں اور ان کو میں نے پچھلے سال یہ تصویر بتائی تھی، اللہ کا کرم ہوا اور 8 یا 7 ذی الحج میری بات ہوئی واٹس ایپ کے ذریعے سے، تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب ہم اس وقت مکہ میں بیٹھے ہیں اور حج کے لیے آئے ہیں۔ تو ہمارے دوسرے دوست تھے، میں نے کہا چلے وہ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے کہا وہ بھی میرے ساتھ ہیں، آپ نے ایک عمل بتایا تھا بیان میں، اور ہم نے اس پر عمل کر کے اس کو پڑھا توجہ کے ساتھ۔ اللہ کا کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ آج ہم دونوں حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں موجود ہیں۔ یہ ابھی کی بات ہے 2024 کی، اور ان دوستوں کو بھی یہ مبارک ہو جو حج کے لیے گئے، جنہوں نے قربانی کی۔ میرے ایک دوست ہیں، ان کو پچھلے سال یہ ایک عمل بتایا تھا، اللہ کا ایسا خاص کرم ہوا کہ آج اللہ تعالیٰ نے ان کی رزق میں اور ان کے کاروبار میں وسعت پیدا کی ہے۔ ایک ہوتا ہے برکت، ایک ہوتا ہے وسعت۔ برکت برقرار رکھتی ہے رزق کو، وسعت بڑھاتی ہے رزق کو۔ آج کا یہ ایک خاص عمل ہے جو میری بہن، جو میرے بھائی جس نیت کے ساتھ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔ نعم البدل سے مراد کیا ہے؟ آپ نے ایک تسبیح پڑھ لی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو ہدیہ کیا، اب آپ نے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے رب کریم، اللہ تو جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی اس نے میرے نام کی تسبیح پڑھی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تسبیح پڑھنے کے بعد انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہدیہ کیا ہے۔ جاؤ فرشتوں، اس کی جو بھی حاجت ہے، جو اس کو چاہیے، آج خوشی کا دن ہے، آج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے یہ عمل کیا ہے، جاؤ ان کی حاجتوں کو پورا کر دو۔
میں نے ان کی فریاد رسی سن لی ہے، اب جاؤ اور جو یہ چاہتے ہیں وہ کہہ دو۔ اگر یہ دولت چاہتے ہیں تو بے شمار دولت عطا کر دو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی دعا کرنی ہے، دعا میں یہ الفاظ ضرور کہنے ہیں، یا اللہ مجھے عافیت و سلامتی کے ساتھ دولت عطا کر دو، عافیت اور سلامتی کے ساتھ لمبی زندگی، عافیت و سلامتی کے ساتھ کاروبار میں برکت، عافیت و سلامتی کے ساتھ نیک زوجہ، عافیت و سلامتی کے ساتھ نیک بیوی، عافیت اور سلامتی کے ساتھ نیک صالح اولاد، عافیت اور سلامتی کے ساتھ بیٹے، عافیت اور سلامتی کے ساتھ بیٹیاں عطا فرما، اور مجھے عافیت و سلامتی کے ساتھ بڑا خوبصورت سا گھر بھی عطا فرما، جس کا اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے پر قادر ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو میری بہنوں اور میرے دوستوں، آج کی جو ایک تسبیح اللہ عز و جل کا ایک نام ہے، یا حفیظ، یا حفیظ، یا حفیظ، بس ایک تسبیح یا حفیظ کی آپ نے پڑھتی رہنی ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح جب آپ نے پڑھ لینی ہے، اس طرف آپ یا حفیظ پڑھنے میں مصروف ہوں گے، اور وہاں فرشتے یا حفیظ کو لکھ رہے ہوں گے، اور پھر اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ یا حفیظ کی تسبیح کر رہا ہے، میری بندی یا حفیظ کو پڑھ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کے لیے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے نہیں چھپ سکتی، اور وہ کل کائنات کا مالک ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے ہمیں کیا چاہیے، ہماری نیتیں کیا ہیں، ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارے ارادے کیا ہیں، اللہ سب جانتا ہے۔ تو یا حفیظ کی تسبیح آپ یہاں پڑھ رہے ہوں گے، اور وہاں اللہ عز و جل کو یہ معلوم ہے کہ میرا بندہ یا میری بندی یا حفیظ کی تسبیح پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ یا حفیظ پڑھ رہا ہے، یا حفیظ کی تسبیح پڑھی جا رہی ہے، اس کو کیا چاہیے؟ اور جب آپ نے پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھانے ہیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہدیہ کر دینا ہے۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرشتوں کو حکم دے دے گا، اے فرشتوں جاؤ، میں نے تمہیں گواہ کیا، اور جو اسے چاہیے ہم نے اس کو عطا کیا۔ انشاءاللہ یا حفیظ کی صرف ایک تسبیح آپ کی تقدیر کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ یقین کامل کے ساتھ پڑھنا آپ کا کام ہے، کامیابی دینی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اول آخر ضرور پڑھیے گا، چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے، آپ کے عمل اور اعمال کو قبول فرمائے، آپ کے وظیفے اور وظائف کو قبول فرمائے، آپ کی نمازیں، آپ کے حج کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔